کسی مفتی صاحب سے جا کے سوال کریں کہ بیوی کے ساتھ پارک میں واک کرنا کیسا ہے، بیوی کے ساتھ پارک میں واک کرنا کیسا ہے، یہ سوال آپ پوچھیں کے پی کے میں کسی مفتی صاحب سے. کہاں پہ؟ کے پی کے میں، یا کراچی میں کسی کے پی کے مفتی صاحب سے پوچھ لیں، بنارس میں جا کے پوچھ لیں بیوی کے ساتھ پارک میں واک کرنا کیسا ہے. یہی سوال آپ ڈیفینس میں کسی بیٹھے ہوئے مفتی صاحب سے پوچھ لیں، آپ کو جواب ایک ملے گا، الگ الگ ملے گا، الگ الگ ملیں گے. کیوں الگ الگ ملیں گے؟ ریزن کیا ہے؟ اللہ کا دین ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ یا تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کے پی کے میں ناجائز ہو، کراچی میں جائز ہو. کیا خیال ہے؟ یا بنارس میں ناجائز ہو، ڈیفینس میں جائز ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یا یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا. کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ جائز ہوگا تو سب جگہ وہ مخصوص شرائط لاگو ہوں گی. اگر ناجائز ہوگا ہر جگہ ناجائز ہوگا. تو یہ جو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اگر آپ کو کسی امام صاحب کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ امام صاحب اپنی بیوی کے ساتھ پارک میں واک کر رہے تھے، امام صاحب اپنی مسز کے ساتھ پارک میں واک کر رہے تھے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے. ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ یا نہیں ہیں؟ یار یہ بیوی کے ساتھ پارک میں واک کر رہا تھا، بیوی کے ساتھ بازار میں گھوم رہا تھا، اس کے پیچھے میں نماز کیسے پڑھوں؟ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جو بزنس کرتا ہو. جو امام بزنس کرتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ان کا نیکی کا الگ ایک سٹینڈرڈ ہے، خاص معیار ہے ان کا کہ یہ بزنس کرتا ہے، یہ کیسا مولوی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کافر رسولوں پہ یہ اعتراض کرتے تھے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی پھرتا ہے. رسول ایسے ہوتے ہیں؟ یہ اعتراض کون کرتے تھے؟ کافر. اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں جتنے رسول بھیجے ہیں، ما ارسلنا قبلک من رسول قرآن میں آتا ہے الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا بھی کھاتے تھے، سب بازاروں میں بھی جاتے تھے. یعنی یہ تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے سارے رسول ایسے تھے. ان کو تو ایک رسول پہ اعتراض ہے، اللہ فرما رہے ہیں سارے رسول ایسے تھے. یہ قرآن ہے، سارے کھانا بھی کھاتے تھے، سارے بازاروں میں بھی جاتے تھے. تو یہ اعتراض مسلمانوں کا تھا رسولوں پہ یا کافروں کا تھا؟ بولیں، یہ اعتراض کس کا تھا؟ کافروں کا اعتراض تھا نا. تو اگر یہ اعتراض آج آپ مولوی صاحب پہ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں والا اعتراض کرتے ہیں یا کافروں والا کرتے ہیں؟ لیکن جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ نیکی کی بنیاد پہ یہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ اعتراض کر کے صرف اعتراض نہیں کرتا، اس اعتراض کرنے کے بعد اپنے آپ کو بزرگ بھی سمجھتا ہے. مسئلہ اعتراض کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اس اعتراض کو بزرگی سمجھا جاتا ہے. بھائی ایک آدمی ہے نا میلا کچیلا رہتا ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، نہاتا نہیں ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی نہا لو، کپڑے تبدیل کر لو، نہیں کرتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی اس گندگی کو دینی ٹچ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دینی ٹچ. مثال کے طور پر آپ ان کو کہیں گے یار یہ کپڑے چینج کر لو، کچھ نہا دھو لو، تو وہ آگے سے کہے گا یار ہم ایسے ہی سادے ملنگ لوگ ہیں، بس اللہ والے ایسے ہی بس.
اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو میں گندا رہ رہا ہوں یہ تو ملنگ ہونے کی نشانی ہے، مطلب بہت اچھا آدمی ہوں میں تو، یہ تو اتنا گندا رہ رہا ہوں۔ تو ایک ہے گندا رہنا، ایک ہے گندگی کو دینی ٹچ دینا۔ آپ کہیں جی میں ہوں، میں ایسا میلا ہوں، گندا ہوں یار، بس میں ایسا ہی ہوں۔ ایک ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں گندا ہوں، آپ کہتے نہیں میں ایسے ہی اللہ والا ہوں، بس سیدھا سادہ سا ہوں۔ سیدھا سادہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پسینے کی بدبو آتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بدبو سے شدید ترین نفرت تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ پیاز نہیں کھاتے تھے، حالانکہ حلال ہے، لہسن نہیں کھاتے تھے، یہ چیزیں آپ کھاتے نہیں تھے، حالانکہ حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی اسمیل آتی ہے منہ سے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو کچی پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ پیاز کھانے سے انسان کے منہ سے کتنی بدبو آتی ہے، کوئی اتنی زیادہ بدبو تو تیز نہیں آتی، لیکن حضور نے فرمایا وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ تو یہ جو ہمارے ہاں سٹینڈرڈ اتنے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اگر آپ کو کسی، یہ میں سمجھانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ سیرت سے دوری کا نتیجہ کیا ہوا، یعنی ہم نے دین کو کیا بنا دیا ہے۔ ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق بنانے کے چکر میں کہ نہیں یار اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے، حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا دین کا۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ تو پارک میں واک کرنے والی مثال تو بہت لائٹ، تھوڑی ابھی ہیوی ڈوز، ہیوی مثال دیتا ہوں تھوڑی۔ اگر آپ کو کسی امام صاحب کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بیوی کے ساتھ ریس لگا رہا تھا، بیوی کے ساتھ ریس لگا رہا تھا، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ ہمارے نیک لوگوں کا جو معاشرے میں نیک سمجھے جاتے ہیں ان کا فتویٰ کیا ہے؟ ایسا شخص مسجد میں امام رکھنے کے قابل سمجھا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی نہیں لگائی؟ بولیں تو ان کے فتوے کے مطابق تو حضور کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ نہیں لگائی، 2 دفعہ لگائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ نہیں لگائی، 2 دفعہ لگائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ ایسا واقعہ نہیں کہ کوئی خفیہ واقعہ تھا، سب صحابہ کو پتا تھا۔ آج اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو صحابہ کو پتا تھا تو ہمیں پتا ہے نا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تم آگے جاؤ، سفر میں تھے، حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، جسم ہلکا پھلکا تھا، آگے نکل گئیں۔ اگلی دفعہ پھر کسی سفر میں تھے، حضور نے فرمایا دوبارہ ریس لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت میرا جسم بھاری ہو گیا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ریس لگائی تو حضور آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا تل کا بھی تل کا، بدلہ لے لیا میں نے تم سے، پہلے تم آگے نکل گئی تھی، اب میں آگے نکل گیا۔ اب سیرت کے اس واقعے کو سٹینڈرڈ بنائیں اور پھر ہمارے پاکستان میں موجود ڈیفرنٹ کلچرز کو سٹینڈرڈز بنائیں۔ الگ الگ فتوے، الگ الگ چیزیں سامنے آئیں گی نہیں آئیں گی، لیکن اگر سیرت کو سٹینڈرڈ بنا دیں گے چیز ایک ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟